بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج دہشت گردی کے 2 مقدمات اور نیب کی جانب سے 2 طلبی نوٹس میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان ایک بار پھر آج قافلے کی صورت میں سخت سیکورٹی ہتھیار میں لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ عمران خان پہلے جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کے اسکین دستخط کا معاملہ اٹھاتے ہوئے وکیل کو کمرہ عدالت میں عمران خان کے دستخط کرانے کی ہدایت کی۔ دستخط کے بعد 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی تھانہ گولرا اور سی ٹی ڈی کے 2 مقدمات میں پیر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا جس میں پنجاب اور کے پی کے انتخابات سے متعلق مشاورت کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کے مشاورتی اجلاس میں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تاڑ، خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق سمیت مرکزی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کل پارٹی کے مشترکہ اجلاس سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ ایوان میں پی ٹی آئی مخالف قرارداد سے متعلق نکات پر غور کیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق مشاورت کی گئی۔ انتخابات کے التوا سے متعلق بھی امور پر مشاورت کی گئی۔ پی ٹی آئی لاہور کے صدر شیخ امتیاز نے ضلعی انتظامیہ سے 26 مارچ کو مینار پاکستان میں جلسے کی درخواست دے دی۔ تفصیلات کے مطابق صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان آج شام مذاکرات ہوں گے۔ شیخ امتیاز نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے ابھی تک جلسے کی تحریری اجازت نہیں دی۔ جلسے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کل لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے دوبارہ سماعت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 26 مارچ بروز اتوار کو مینار پاکستان میں جلسے کا پروگرام بنایا ہے۔ پاکستان کے ایوی ایشن شعبے کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے اور ایک اور غیر ملکی ایئر لائن نے پاکستان سے فضائی آپریشن شروع کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ترکیہ سن ایکسپریس ایئر لائن نے پاکستان سے فضائی آپریشن شروع کرنے کے لیے سول ایویئیشن اتھارٹی کو درخواست دی۔ سن ایکسپریس ایئر لائن پاکستان اور ترکیہ کے درمیان فضائی آپریشن شروع کرے گی۔ ترجمان سی اے اے کے مطابق سن ایکسپریس ایئر لائن کی درخواست مزید کارروائی کے لیے وزارت ہوابازی کو بھیج دی گئی۔ منظوری ملتے ہی سن ایکسپریس کو پاکستان کے فضائی آپریشن کی اجازت مل جائے گی۔ ترجمان نے بتایا کہ نئی ایئر لائن کے پاکستان آنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ پرامن شفاف انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔ تفصیلات کے مطابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جامع ترقیاتی حکمت عملی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کے ساتھ ساری دنیا کے امام بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک ایٹم بم سے نہیں عوام کے اعتماد سے بن سکتا ہے۔ ہم اب افسانوں کے بجائے مشاہدات پر کام کریں گے۔ باہر کے قرضوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں یورینیم، سونا اور قیمتی معدنیات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں غربت وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں، کرپشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے۔ ہم نے وی آئی پی کلچر کا الوداع کیا تھا۔ دوبارہ حکومت ملی تو کلچر نہیں ہوگا۔ کسی نے ڈیلیوری نہیں کیا۔ جہالت اور مہنگائی میں اضافہ۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس سے بڑے وائٹ ہاؤسز گورنر ہاؤسز ہیں، جبکہ پاکستان پر 63,000 ارب ڈالر کا قرض ہے اور سرکاری عیاشیاں آپ سب کے سامنے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ کم ہو رہا ہے اور دفاعی بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودیہ عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی سپریم کورٹ نے شہریوں سے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی اپیل کی تھی
تاہم آج مملکت میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ سعودیہ عرب میں 23 مارچ جمعرات کو یکم رمضان المبارک 1444 ہجری ہوگا۔ حرمین شریف، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں کل بعد نماز عشاء تراویح ادا کی جائے گی۔ دوسری جانب سعودی شاہی دیوان نے بھی اعلامیہ جاری کر دیا جس میں کہا کہ سعودیہ عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا مملکت میں یکم رمضان جمعرات 23 مارچ کو ہوگی۔